فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ہم سب ہر وقت اللہ رب العزت کی رحمت کے محتاج ہیں اور ہمیں ہر وقت ہر معاملے میں اللہ سبحانہ و تعالی کی رحمت کی ضرورت رہتی ہے اور اللہ پاک بھی کمال مہربان ہے کہ اللہ پاک قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتا ہے ان اللہ بعبادہ لرؤوف الرحیم کہ اللہ پاک اپنی تمام مخلوقات میں سے سب سے زیادہ شفقت کرنے والا اور مہربانی کرنے والا وہ اللہ اپنے بندوں کے ساتھ ہے۔ اللہ ہم سے بہت محبت کرتا ہے، بہت پیار کرتا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ وما ظلمناہم، ہم اپنے بندوں پہ ظلم نہیں کرتے۔ ان اللہ، بے شک اللہ رب العزت اپنے بندوں پہ ظلم نہیں کرتا۔ مسلم شریف میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ حرم الظلم، اللہ پاک نے اپنی ذات پہ ظلم حرام کر دیا ہے۔ وما ربک بظلام للعبید، اور تیرا رب ایک ذرہ برابر بھی اپنے بندوں پہ ظلم نہیں کرتا۔ تو پھر پریشانیاں اور مصیبتیں اور آفتیں ہمارے گھروں میں کیوں ہیں؟ جس کے پاس بیٹے نہیں وہ بھی روتا ہے، جس کے پاس بیٹے ہیں وہ بھی روتا ہے۔ باہر سے تھک ہار کے تکلیفوں کے مارے ہوئے ہم گھر میں جاتے ہیں تو گھر میں بھی سکون نہیں ملتا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اللہ رب العزت فرماتا ہے
وما ظلمناہم ولکن کانوا انفسہم یظلمون۔ اللہ کہتا ہے کہ ہم تم پہ ظلم نہیں کر رہے، تم خود اپنے اوپر ظلم کر رہے ہو۔ اللہ کہتا ہے وما ظلمونا ولکن کانوا انفسہم یظلمون۔ اے میرے بندو، سرکشی کر کے اسلام کے علاوہ زندگی گزار کے تم ہمارا کچھ نہیں بگاڑتے، تم اپنا نقصان کرتے ہو، تم اپنی جانوں پہ ظلم کر رہے ہو۔ اس لیے میرے محترم بھائیوں، اللہ رب العزت میرے اور آپ کے گھروں میں رحمتیں برکتیں کرنے کے لیے تیار ہے، انتظار میں، بس دیر ہماری ہے۔ ہم آج اپنے گھروں کی زندگی اسلامی شروع کر دیں، آج ہی رحمتیں شروع ہو جائیں گی، آج ہی ہمارے گھروں کے اندر اللہ کی طرف سے برکات کا نزول شروع ہو جائے گا۔ ہم اپنی اداؤں پہ غور کریں کہ ہمارے گھر رحمتوں سے خالی کیوں ہیں، ہمارے گھر برکات سے خالی کیوں ہیں؟ کیونکہ ہم نے اسلام کو سمجھا ہے بس اسلام مسجد میں آئے، اسلام، میں اسلام والا، گھر گئے بس دنیاوی زندگی اسی طرح جس طرح ہمیں دائیں بائیں دوست احباب سے ماحول ملا، بس ہم نے کہا اسلام مسجد میں ہے، ادھر اپنی مرضی کی زندگی، پھر رحمتیں اور برکتیں کیسے آئیں گی؟ ان صحابہ کرام کے گھر کچے تھے، سکون والے تھے، گھر کوئی لینٹر وغیرہ نہیں، چھپر پڑے ہوا کرتے تھے، بارش آ جاتی پانی اندر گرا کرتا تھا، لیکن پھر بھی سکون والی زندگی۔ ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف مسجد کا اسلام نہیں سکھایا تھا، ان کو محبوب پیغمبر نے گھر کا اسلام بھی سکھایا تھا۔ گھر جانے کیسے جانے، مجھے اور آپ کو خبر ہی نہیں، گھر جانے تو کیسے جانے، پھر رحمت اور برکت کیسے آئے گی؟ مسلم شریف میں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب بندہ اپنے گھر میں داخل ہونے لگتا ہے نا، لمبی چوڑی دعا نہ بھی پڑھے، صرف اللہ کا نام ہی لے دے کہ بسم اللہ، میں اللہ کے نام سے اپنے گھر میں جا رہا ہوں، اللہ تو بڑی قدر کرتا ہے، اللہ بڑا قدردان ہے، اللہ اپنے بندے کی کسی ادا کو ضائع نہیں کرتا۔ صرف اللہ کے نام لینے سے میرے اور آپ کے دشمن پہ اتنا روب پڑ جاتا ہے، جو ہر بندے کے ساتھ ایک شیطان ہے وہ دروازے پہ کھڑا ہو جاتا ہے، اعلان کرتا ہے لا مبیت لکم، لا مبیت لکم، ادھر کوئی نہ آئے، یہ گھر ہمارے لیے نہیں۔ اس نے اللہ کا نام لے دیے، اللہ کی مدد اس کے ساتھ ہے، جس کے ساتھ اللہ کی مدد ہو اس کے گھر سے ہمیں کیا ملے گا؟ وہ دروازے پہ کھڑا رہتا ہے، وہ کسی کو اندر آنے نہیں دیتا، ادھر آؤ گے مر جاؤ گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر دسترخوان لگ گیا، پھر یہ اللہ کا نام لے دیتا ہے، بسم اللہ، میں کھانا یہ اللہ نے مجھے دیا ہے، اللہ کے نام سے ہی میں کھانا کھانے لگا ہوں۔ وہ شیطان جو ہر بندے کے ساتھ چمٹا ہوا ہے وہ پھر چیختا ہے، چلاتا ہوا آواز دیتا ہے لا شاء لکم، ادھر کوئی نہ ہے، ادھر شیطانوں کے لیے کوئی کھانا نہیں۔ ایک طرف دوسرا بھی ہے، اٹھا ہوا، کوئی پتہ نہیں اللہ کا نام لینا ہے یا نہیں، کوئی پتہ نہیں یہ اتنا خوبصورت بنگلہ مجھے کس نے دی ہے، کوئی پتہ نہیں یہ گاڑی اتنی خوبصورت مجھے کس نے دی ہے، کوئی اللہ کا نام نہیں لیتا۔ اللہ کہتا ہے وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، او میرے بندے تو نے گھر میں داخل ہوتے وقت میرا نام نہیں لیا، میرا کچھ نہیں بگڑا، تو نے اپنا نقصان کیے،
وہ جو ہر بندے کے ساتھ شیطان ہے وہ دروازے پہ کھڑا ہو جاتا ہے. ادرکتم المبیتا, گلی میں گھوم پھر رہے جو شیطان اس کے ساتھی ہوتے ہیں ان کو آواز دیتا ہے آ جاؤ, رہائش مل گئی, ٹھکانہ مل گیا, آؤ رات ادھر گزاریں گے, آؤ جہاں ٹھکانہ ملے گا وہاں کھانا بھی ملے گا. جس نے گھر میں داخل ہوتے وقت اللہ کا نام نہیں لیا وہ کھانے کا ٹائم کیسے لے گا؟ وہ شیطان اکیلا نہیں آتا, پوری فوج لے کر اس کے گھر میں داخل ہو جاتا ہے, پھر کھانا لگ جاتا ہے. مسلم شریف کی حدیث, اللہ کی قسم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کھانا شروع. کیا اس نے اللہ کا نام لینا ہے؟ جس کا جہاں دسترخوان ہے, کھانے کا ٹیبل لگا ہوا ہے, سامنے موسیقی چل رہی ہے, فلم چل رہی ہے, ڈرامہ چل رہا ہے, اللہ کا نام کون لے گا؟ اسی طرح ہی کھانا شروع ہو گیا. وہ جو شیطان ہے وہ دوسرے اپنے ساتھیوں کو آواز دیتا ہے ادرکتم العشاء, آ جاؤ کھانے کا ٹائم ہو گیا. کوئی اس نے اللہ کا نام نہیں لیا, آؤ کھانا کھائیں. وہ جب کھانا کھا رہا ہوتا ہے شیاطین اپنے گندے ہاتھوں سے وہ کھانا کھاتے ہیں. برکت کیسے ہو؟ بیماریاں نہ آئے تو اور کیا ہوگا, مصیبتیں نہ آئے تو اور کیا ہوگا. حکیم مر گئے, ڈاکٹر کہہ کے تھک گئے, وہ اپنا کھانا ٹھیک کرو, کھانا ٹھیک کرو, معدہ ٹھیک, سب کچھ ٹھیک, معدہ خراب, سب خراب ہے. معدہ کہاں سے ٹھیک ہو؟ تو نے شیطان کے ہاتھوں والا لقمہ پیٹ میں داخل کیے جو بیماری ہی بیماری ہے. اللہ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ, او ایمان والو صرف مسجد نہیں ساری زندگی اسلام کے تابع کرو. ان الشیطان لکم عدو مبین, شیطان تمہارا دشمن ہے. لا تتبعوا خطوات الشیطان, شیطان شیاطین ہر وقت چکنا رہتا ہے. یہ کہاں غلطی کرتا ہے, کہاں اسلام کو چھوڑتا ہے, پھر وہ حائل ہو جاتا ہے. میں اور آپ کیا چیز ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کہا ہے تم نے بسم اللہ نہ پڑھی شیطان آ جائے گا تمہارے ساتھ میں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ان غلاموں سے بڑھ کے ولی کائنات میں کون ہے؟ ان کو کہا جا رہا ہے تم نے بسم اللہ نہ پڑھی شیطان تمہارے ساتھ کھانا کھائے گا. مسلم شریف کی آج ایک حدیث پڑھ کے میں حیران تھا. صحابہ کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم بیٹھے ہوئے, کھانا تیار ہے. ہماری یہ عادت تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہلے بسم اللہ پڑھ کے کھانا شروع کرتے تو پھر ہم شروع کرتے تھے. کہتے ہیں ابھی آپ شروع کرنے ہی والے تھے کہ ایک طرف سے ایک بچی آ گئی. صحابہ کہتے ہیں ہم اس کو دیکھ رہے ہیں کانہا تدفع, ایسے لگا جیسے اس کو کوئی دھکیل کے لا رہے, بھاگتی ہوئی ایسے آ رہی ہے جیسے اس کو کچھ زبردستی دھکیل کے لا رہے. اس نے آتے ہی کھانے میں ہاتھ ڈالا. جب کھانے کے قریب ہاتھ اس کا گیا میرے محبوب پیغمبر نے فوراً ہی اس کے ہاتھ کو پکڑ لیا. یہ کن کا دسترخوان ہے؟ میرے محبوب پیغمبر کا دسترخوان ہے. آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے آپ کے غلام ہیں جو آپ کے چہرے کا دیدار کرنے والے اتنے خوش نصیب لوگ. شیطان نے ان کو نہیں چھوڑا اور مجھے اور آپ کو چھوڑ دے گا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھا کے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا والذی نفسی بیدہ ان ید الشیطان فی یدی ما یدیہا. آپ فرماتے ہیں مجھے اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے, یعنی مجھے میرے رب کی قسم یہ میرے ہاتھ میں ایک ہاتھ نہیں, یہ اس بچی کے ساتھ شیطان کا ہاتھ میں نے پکڑا ہوا ہے.
उस शैतान की कोशिश थी कि बिस्मिल्लाह के बगैर बस बच्ची खाने में हाथ डाल दे, फिर मैं जानू मेरा काम जा, फिर मेरे लिए खाना जायज हो जाएगा। शैतान भूखा मरता हुआ वो हमारा ये खाना खाना चाहता था। अल्लाह ने मुझे तौफीक दी, मैंने पकड़ ली है। सुम्मा ज़कर रस्मल्लाह वाकला, फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह का नाम लिया और खाना शुरू कर दिया। अब मुझे बताओ, जिस घर के अंदर खाने की दुआ नहीं, घर में दाखिल होने की दुआ नहीं, वॉशरूम की दुआ नहीं, निकलने की दुआ नहीं, और बरकतें और रहमतें अल्लाह की तरफ से उम्मीद है हमें नहीं। हमारी कमी कुताही है, हमारी कमजोरी है, हमारी देर है। मैं और आप अपने घरों को इस्लामी घर बनाए, बच्चे सो रहे उनको दुआ आनी चाहिए, अल्लाहुम्मा बिस्मिका मूतु व अहया, अल्लाह के नाम से हम सो रहे हैं। सुबह बेदार हो, फिर अल्लाह के नाम से बेदार हो, फिर रहमतें और बरकतें कैसे मेरे और आपके घर में आती। दौलत ना भी हो फिर भी सुकून आएगा। इसलिए मेरे मोहतरम भाइयों, रहमत और बरकत के हुसूल के लिए मैं और आप अपने घरेलू जिंदगी को इस्लामी जिंदगी बनाएं। इसमें मैं 2-3 बातें तो इंतहाई जरूरी समझता हूं कि हमारे घर के अंदर रहमतें और बरकतें कैसे आ सकती। उनमें से पहली बात नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, अला रजुलुन युज़य्यिफु ज़य्फ़ा यरहमुहुल्लाह। जिस घर के अंदर मेहमान आ जाए और मेहमान की ज़ियाफत सही तरीके से की जाए, अल्लाह उसके घर में रहमतें नाज़िल करता है। एक तो यह है मुसलमान घराना, बाकी घरानों में यह फर्क है, बाकी घरानों को हम नहीं जानते। हमें तो अपनी फिक्र करनी चाहिए। हमारा कोई मेहमान आ जाए तो घर में खुशी की लहर दौड़नी चाहिए कि ये मेहमान नहीं आया, ये मेरे घर में अल्लाह की रहमत आ गई है। सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम मेहमान नवाज थे। अल्लाह को उनकी ये खूबी बड़ी पसंद थी, मोहब्बतुज़्ज़यूब। वो मेहमानों से बड़ा प्यार करते थे, इतना प्यार करते थे कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कभी मेहमान के बगैर खाना नहीं खाया था। हमारे घर तो कभी मेहमान आ जाए सर दर्द शुरू हो जाती। यकीन नहीं ना अल्लाह पाक पे कि मेहमान जो आएगा वो अपनी किस्मत खाएगा। अल्लाह का दिया हुआ माल हम खिलाते हैं, वो हमारे लिए मुश्किल हो गए। आका फरमाते हैं, मन कान युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फलयुकरिम ज़यफ़हु। अपने घर की सलाह करें, तरबियत करें, अपने बच्चों की, अपनी बीवी की, अपनी बेटियों की, अपने बहन भाइयों की ये तरबियत कर दें कि ईमानदार लोग मेहमानों की इज्जत करते हैं। इससे पहले कोई मुसीबत आ जाए, कोई आफत आ जाए, मेहमान नवाजी सिखाओ अपने घर वालों को। और इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक दफा अपने बेटे की मुलाकात के लिए आए थे ना, बुखारी शरीफ में दरवाजे पे खड़े होके कहा, मेरा बेटा इस्माइल का है। अजीब कैफियत है हमारी बेटियों की, हमारी बहनों की, अजीब कैफियत है हमारी औरतों की। अजीब झंझट, अजीब झगड़ा हमारे घरों में चलता रहता है। क्या चलता रहता है? बीवी के मेहमान रिश्तेदार आ जाए वो संभाले, उनको खामद नहीं पसंद करता। खामद के रिश्तेदार आ जाए उनको बीवी नहीं पसंद करती। अरे मेहमान आ गया, जो मर्जी आ गया, मेरा और आपका काम है रहमत और बरकत लेने के लिए उनकी इज्जत करें। इब्राहीम अलैहिस्सलाम दरवाजे पे आए, पूछा मेरा बेटा इस्माइल किधर है? कहा उनको शिकार की आदत है, वो तो शिकार खेलने के लिए गए, शिकार मिला तो आएंगे, पता नहीं कब आते। कहा कैसा गुजरान हो रहे? कहा कभी मिल जाता है तो खा लेते हैं, कई दिन फाकों में गुजर जाते हैं। कहा अच्छा। उधर से ही कहा जब मेरा बेटा इस्माइल आए ना
چاہیے تھا نا اس کو کہ یہ جو بیٹا بیٹا کہہ رہا ہے یہ باپ ہوگا، یہ اسماعیل علیہ السلام کے باپ ہوں گے، ان کو گھر لے کے آتی، ان کو کھانا کھلاتی، پانی دھانی پوچھتی، لیکن وہ تو خامد کا رشتہ دار ہے۔ کہا جب میرا بیٹا اسماعیل آئے اس کو سلام کہنا اور اس کو کہنا غیر عتبۃ بابک، بیٹے گھر بڑا خوبصورت بنایا ہے، چگاڑ تو نے کیسی لگائی ہے کہ تیرے گھر میں کوئی آ ہی نہیں سکتا؟ اے بیٹے تیرے باپ نے تو مہمان کے بغیر کھانا نہیں کھایا تھا، تیرے باپ کے ساتھ جس گھر میں یہ سلوک ہو باقیوں کے ساتھ کیا سلوک ہوگا؟ غیر عتبۃ بابک، بیٹے اس چگاٹ کو بدل دے، یہ چگاٹ پیغمبروں کے خاندان کے گھر کے اندر نہیں رہ سکتی۔ اسماعیل علیہ السلام گھر میں آئے، آتے ہی کہتے ہیں مجھے تو خوشبو آ رہی ہے، ایسے لگتا ہے جیسے یہ میرے باپ کی خوشبو ہے، میرا باپ ابراہیم آیا تھا۔ جن بیٹوں کی تربیت ایسی ہو، اسلامی تربیت ہو، ان کو اپنے باپ سے خوشبو آتی ہے۔ جس نے اسلام سکھایا ہی نہیں، کاروبار کرو، نوٹ چھاپو، پیسہ کماؤ، گاڑیاں بناؤ، فیکٹریاں بناؤ، پھر اس کو خوشبو کہاں سے آئے گی؟ بوڑھا ہو گیا تو یہ اولاد اپنے باپ کی خدمت کے لیے ملازم رکھے گا، اپنے باپ کی خدمت اس کو نصیب نہیں ہوگی۔ لیکن دین داری سکھائی ہو نا، اسلامی زندگی گزارنی ہے بیٹا تو نے، اس کو اپنے باپ سے خوشبو آتی ہے۔ ہاں یہ خوشبو تو میرے بابا کی ہے، کہاں آئے تھے؟ کہا وہ میرے باپ تھے، کہا ان کو گھر میں بلانا تھا، ان کو کھانا کھلانا تھا۔ کہا یہ تو مجھے یاد ہی نہیں رہا، یاد ہی نہیں رہا۔ کہا کوئی جواب دے گئے ہو، کوئی پیغام؟ کہا سلام کہہ گئے ہیں اور یہ پیغام دے گئے ہیں کہ بیٹا یہ چگاڑ ٹیک دی ہے، اس کو تبدیل کر دو۔ کہا وہ میرے باپ تو بڑے مہمان نواز ہیں، ان کے پاس مہمان آتے تو وہ بچڑا بھون کے لے آیا کرتے تھے، اتنے مہمان نواز اللہ کے بندے کو تم نے پوچھا تک نہیں، وہ تیرے بارے میں کہہ گئے ہیں کہ تو ٹیڑھی ہے، نکل جا میرے گھر سے، اور شادی کی۔ ان عورتوں کی تربیت ہونے والی، اللہ کی قسم شادی کرنے سے پہلے یہ بیٹے یہ اپنی بیٹی کو تربیت دیں۔ کمانا تو شوہر نے ہوتا ہے، کما کے تو وہ لاتا ہے، پکانا ہی مشکل ہے۔ پھر آئے دروازے سے ہی کہتے ہیں میرا بیٹا اسماعیل کدھر ہے؟ لیکن وہ خاتون کو خاندانی اللہ نے دی تھی، اچھی خاتون تھی۔ کہا بابا وہ تو شکار کے لیے گئے ہیں، آپ تو آ جائیں، آئے میں آپ کو کنگھی کرتی ہوں، میں آپ کے لیے کھانا پکاتی ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے چگاڑ تبدیل ہو گئی۔ کہا بیٹا مجھے کھانے کی اجازت نہیں ہے، اللہ نے مجھے بیٹھنے کی اجازت نہیں دی، وگرنہ جیسے تم بلا رہی ہو مجھے آنا چاہیے تھا۔ لیکن میرا بیٹا اسماعیل آئے، ان کو سلام کہنا اور ان کو کہنا اس چگاٹ کو سنبھال کے رکھنا ہے، یہ چگاٹ اصل ہے، یہ ضائع کرنے والی چگاٹ نہیں۔ مہمان نوازی سکھاؤ اپنے گھر کے اندر۔ صحابہ اکرام کیسی تربیت کرتے تھے، جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعات سنائے، انہوں نے پھر گھر کا ماحول کیسا بنایا۔ آپ نے ایک دن فرمایا یہ آج ایک مہمان آئے، 9 گھروں میں سے مجھے پیغام آیا، گھر میں کچھ نہیں ہے، کون ہے جو لے جائے اللہ اس پہ رحمت کرے گا۔
ہمارے گھروں کے اندر تو اللہ مجھے معاف کرنا آفتیں ہم نے ایسے رکھی ہیں کہ 10 دفعہ میں بھی سوچتا ہوں گھر لے جاؤں یا نہ لے جاؤں. گھر لے گیا تو وہ آفت مجھے کیا کہے گی. ایسا ڈر اور رعب ہے ہم پہ. لیکن صحابہ نے اپنے گھرانے کی تربیت کیا کی تھی؟ آپ نے اعلان ہی کیے. ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کسی کو موقع ہی نہیں دیا, جلدی سے کھڑے ہو گئے, آقا یہ رحمت میں لے کر جاتا ہوں. کوئی کال نہیں, کوئی مشورہ نہیں, میں گھر سے اجازت لے کے آتا ہوں. نہیں, گھر کا ماحول اسلامی ہے, جانتے ہیں گھر لے جاؤں گا, گھر والے خوش ہوں گے. گھر گئے, پوچھا مہمان ہے, اے میری بیوی تو نے کچھ چھپانا نہیں, جو ہے لے آؤ. اس نے کہا ابو طلحہ اللہ کی رحمت آئی ہے, ما عندنا الا قوت الصبیانی, ہمارے گھر کے اندر ہمارے لیے کھانا نہیں ہے, بچوں کے لیے ہے, جو میں نے سارا دن سنبھال کے رکھا ہے کہ دن کو تو بچے کھیل کر وقت گزار لیتے ہیں, بھوک کی وجہ سے ان کو رات کو نیند نہیں آئے گی. کہا ایسے کرو, 90 مصبیان کوشش کرو, دن گزر جاتا ہے تو رات بھی گزر جائے گی, بچوں کو بھوکا سلاؤ. نتوی بطوننا, ہم دونوں اپنے پیٹ پہ کپڑا باندھ لیں گے, تعالی ادھر آؤ. اتبھی جب ہم کھانا کھانے لگے چراغ بجھا دے. ایک بندے کا کھانا ہے, مہمان کھا رہے, میزبان منہ ویسے ہی ہلا رہا ہے. اللہ رب العزت تو اپنے بندوں کی یہ ادا دیکھ رہا ہے ہر وقت. ہماری راتیں بھی کیسی گزرتی ہے اللہ وہ بھی دیکھ رہے ہیں. ان صحابہ کی راتیں کیسے گزرتی ہے, بچے رو رو کے کھانا مانگ رہے ہیں, ماں سلا رہی ہے کہ بیٹو آج سو جاؤ, آج مہمان کھائے گا, اللہ راضی ہوگا. اگلے دن ابو طلحہ فجر کی نماز کے لیے مسجد کی طرف آ رہے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ابو طلحہ کے استقبال کے لیے مسجد کے دروازے پہ کھڑے. آپ نے دور سے ہی کہا ابو طلحہ ما فعلتما, رات کو کیا کیا ہے؟ اے ابو طلحہ رات کو تم دونوں نے کیا عمل کیے کہ اللہ دیکھ کے عرش پہ مسکرا پڑے. انزل اللہ فیکم القرآن, اے ابو طلحہ تم دونوں کے بارے میں رات کو اللہ نے قرآن پاک نازل کر دیے. یُسِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ, رحمتیں برکتیں کیسے مہمان کو عزت دے, مہمان کو بٹھائیں, مگر نہ آفت آ سکتی ہے, کوئی مصیبت آ سکتی ہے. بخاری شریف کھولیے, ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی کی قیادت میں قافلہ ہے, واپسی پہ راشن ختم ہو گیا, کھانے پینے کی اشیاء جو سفر میں رکھی تھی وہ ختم ہو گئی. ایک بستی میں گئے, کہا ہمارے پاس کھانے پینے کے لیے چیز نہیں ہے, راشن ہمارا ختم ہو گئے, بھوک لگی ہے, کچھ کھلا دو. تو انہوں نے کہا ہمارے علاقے میں مہمان نوازی کا رواج ہی نہیں, مہمان نوازی ہم نہیں کرتے. آج کی مہمان نوازیاں بھی ایسی رہ گئی ہیں, کسٹمر آ جائے گئے, گاہک آ جائے, لینے لگا دیتے. کوئی غریب مہمان آ جائے کون پوچھتے؟ آج کل تو مطلب کے سلام ہے ہمارے, تو پھر رحمتیں اور برکتیں کہاں سے آئیں؟ کہا چلو تمہاری مرضی ہے. صحابہ اکرام بستی سے باہر نکلے, ایک درخت کے نیچے آرام کیا. پیچھے سے ایک بستی سے لونڈی بھاگی ہوئی آئی. اس نے کیا کہا, حل فیکم راک, کیا تم میں کچھ دم جھاڑو کرنے والا ہے؟ ہمارے سردار کو کسی موذی جانور نے ڈس لیے, دم کر دو, کوئی دم کرنے والا ہے تو آ جائے. یہ مصیبت آ سکتی ہے, آفت آ سکتی ہے. 5000 مہمان پہ نہ لگانا, 10,000 ڈاکٹروں کو دے آنا. مجھے اور آپ کو پتہ نہیں چلتا,
ऑपरेशन पे 50,000 लग रहे, 1.5 लाख लग रहे। ये सारी जो हमारी गैर इस्लामी जिंदगी है, कहां कहां कमी कुताही गलती होती है। अल्लाह कहता है मा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम, ये तुम्हारी अपनी कमाई होती है। वयाफू अन कसीर, अल्लाह कैसा मेहरबान है, वो कहते हैं बहुत सी तुम्हारी गलती है तो मैं वैसे ही माफ कर देता हूं, ये बास की सजाएं मिलती है। सैयदना अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह तआला ने कहा हां दम है, ले गई लौंडी सरदार के पास, सरदार तड़प रहे, वो चीख और चिल्ला रहे। अबू सईद खुदरी कहते हैं मैं दम करूंगा, ठीक हो जाएगा, लेकिन मुफ्त में दम नहीं करूंगा। तूने हमारी जियाफत नहीं की, तुझे ये सजाएं मिलनी थी। बकरियां लूंगा तुझसे, बकरियां 18 बकरियां, एक रिवायत में 40 बकरियां। कहा दम करो, बकरियां मिलेंगी, आराम आया था। अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला ने सिर्फ सूरतुल फातिहा पढ़ी, अल्लाह ने उस काफिर को सूरतुल फातिहा से शफा दे दी। वो बड़ा खुश हुआ, बड़ा मुतासर हुआ। उसने 40 बकरियां तो देनी ही देनी थी। बुखारी शरीफ में मैंने पढ़ा है, उसने सारे काफिले वालों को मीठा दूध पिलाया कि तुम तो बड़े अजीम लोग हो, इसलिए अपने घरों के अंदर मेहमान नवाजी सिखाओ, ये दरस दो जाके। सहाबा इकराम अपने बच्चों को कैसे मेहमान नवाजी सिखाया करते थे। बुखारी शरीफ में आजकल मैं और आप तो बड़े अच्छे अंदाज से सिखाते हैं ना, बेटे कोई बाहर भेजते हैं, जाओ कहो बाबा घर में नहीं है, वो भी जाके कहता है बाबा कह रहे हैं मैं घर में नहीं हूं। ऐसा बेटा क्या मेहमान नवाजी सीखेगा। लेकिन सहाबा इकराम कैसे सिखाया करते थे। मेहमान आए, आपने फरमाया जिसके पास एक आदमी का खाना है वो 2 को ले जाए, जिसके पास 2 का है 4 को ले जाए। जनाब अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला नो 3-4 मेहमान घर ले गए। अपने बेटे अब्दुर्रहमान को कहा जाओ ले जाओ, इनकी ज़ियाफत करो। बेटा घर लेके आ गया। अब जनाब अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला नो वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को घर भेज के फिर आया करते थे। नबी अलैहिस्सलाम के साथ साथ आप जिधर रहते। अब इनके बेटे अब्दुर्रहमान जल्दी से मामा को बोला कि खाना तैयार करो, मेहमान आ गए। खाना तैयार हो गया, खाना लेके आए। मेहमानों ने पूछा आपके बाबा अबू बकर किधर हैं? कहा वो तो अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ होते। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब घर जाएंगे ना तो बाबा फारग होके फिर आएंगे। उन्होंने कहा ऐसे तो हम आपका खाना नहीं खाएंगे, अपने बाप को लाओ, तेरे बाप के साथ हम खाएंगे। अब्दुर्रहमान कहते हैं नहीं तुम खा लो, मेरे बाबा तो देर से आएंगे, अगर तुमने खाना ना खाया मेरे बाबा आ गए तो वो मुझे डांटेंगे। ये तरबियत है सहाबा इकराम की कि मेरे बाबा मुझे छोड़ेंगे नहीं, तुम खा लो। उन्होंने कहा यह नहीं हो सकता। अब हमने कसम उठा ली है कि हमने आपके बाबा के साथ ही खाना खाना है। बड़ी मिन्नतें समाजते करते रहे, लेकिन उन्होंने कहा नहीं। इतनी देर में जनाब अबू बकर सिद्दीक दरवाजे पे आ गए। सलाम बोल के जब अंदर आए, बुखारी शरीफ में है अब्दुर्रहमान डर गए, छुप गए कि मैं अपने मेहमानों को खाना ही ना खिला सका। डर के छुप गए। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला ने आते ही मेहमानों से मुलाकात की, कहा ज़ियाफत हो गई? कहा नहीं आपका इंतजार, आपके इंतजार में। जनाब अबू बकर सिद्दीक गुस्से में आ गए कि अभी तक इन्होंने मेहमानों को खाना ही नहीं खिलाया। कहा या अब्दुर्रहमान, ओ अब्दुर्रहमान इधर आओ। अब्दुर्रहमान कहते मैं डर गया, मैं सहमा हुआ कि आज खैर नहीं। फिर कहा या अब्दुर्रहमान, या अब्दुर्रहमान, मैं खामोश रहा। चौथी दफा बाबा ने कहा या गुनसर उक़सिमुकल्लाह,
اگر تم میری آواز سن رہے ہو میں تجھے اللہ کی قسم دیتا ہوں آؤ ادھر. اب بابا نے قسم دے دی. کہتے ہیں میرا مجبوری بن گئی جانا. کہتے ہیں میں آیا, میں نے آتے ہی بابا کو بولنے کا موقع ہی نہیں دیا. آتے ہی میں نے عرض کی بابا اپنے مہمانوں سے پوچھ لو, میں نے کھانا پیش کر دیا تھا, انہوں نے جان بوجھ کے نہیں کھایا. پھر جا کے اس بچے کی جان چھوٹی. یہ صحابہ کرام اپنے گھروں کی تربیت کیا کرتے تھے مہمان نوازی کے بارے میں. رحمت اور برکت کے لیے من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ. جس گھر میں مہمان کی عزت نہیں ہوتی اس گھر میں رحمتیں برکتیں نہیں آیا کرتی. اور دوسری اور آخری بات, رحمت اور برکت کیسے آ سکتی؟ بخاری شریف میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی, من احب ان یبسط له فی رزقہ وان ینسى له فی آثارہ فلیصل رحمہ. آپ فرماتے جو آدمی پسند کرتا ہے کہ اللہ اس کو وافر رزق عطا کرے, اس کی جیب کبھی خالی نہ ہو, اس کو کبھی بھی قرض اٹھانے کی ضرورت پیش نہ آئے, اور اللہ اس کو صحت اور تندرستی والی لمبی عمر دے. دو چیزیں ایسی ہیں جو ہر بندہ ہی پسند کرتا ہے. کوئی بھی غربت پسند نہیں کرتا, کوئی بھی نہیں پسند کرتا کہ میری جیب خالی ہو. بیماری کو کوئی بھی پسند نہیں کرتا. کہا جو دو کام چاہتا ہے کہ میرا گھر بیماریوں سے پاک ہو جائے, غربتوں سے پاک ہو جائے, ایک کام وہ کرے دونوں اللہ کر دے گا. ایک کام کیا ہے؟ ایک حدیث میں نے پڑھا ہے, آپ فرماتے ہیں یہ اللہ نے تورات میں بھی لکھا تھا, یہ اللہ نے انجیل میں بھی لکھا تھا. وہ ایک کام کیا ہے؟ فلیصل رحمہ. وہ اپنے رشتہ داروں سے رشتہ داری ملانا شروع کر دے. رشتہ داری ملانے سے بیماریاں بھی ختم ہوتی ہیں, غربتیں بھی ختم ہوتی ہیں. اور بخاری شریف میں آپ نے کیا فرمایا؟ لیس الواصل بالمکافی. رشتہ داری ملانا یہ نہیں کہ آپ سے جو رشتہ دار تعلق ملا رہا ہے آپ اس سے ملائیں, یہ بھی رشتہ داری ملانا ہے, اس کا بھی ثواب ملتا ہے. لیکن جس رشتہ داری ملانے سے غربتیں ختم ہوتی ہیں, بیماریاں ختم ہوتی ہیں, وہ رشتہ داری ملانا یہ نہیں. کہا وہ کون سی ہے؟ آپ نے فرمایا اذا قطعت وصلھا. جب آپ کا رشتہ دار تعلق کاٹنے میں لگا رہے آپ جوڑنے میں لگے رہے. وہ آپ کو کہہ رہے تیرا میرا جینا مرنا ختم, تو مجھ سے گیا میں تجھ سے گیا, میں مر جاؤں تم نے نہیں آنا, تم مر گئے میں بھی نہیں آؤں گا. وہ جینا مرنا تعلق ختم کر رہے ہیں. آپ بار بار تحفے تحائف لے کر اپنی فیملی کو لے کر اس کے گھر جائیں, رشتہ داروں کی عزت کرنا شروع کر دے. بیماریاں بھی ختم, غربتیں بھی ختم. اور بڑے بڑے ڈاکٹروں پہ یقین کر کے لاکھوں روپے کا علاج کروا لیتے ہو. بھٹی صاحب ہمارے دوست ہیں ادھر سیال کوٹ کے ہی, بیمار ہوئے, ہر روز 1 لاکھ کا انجیکشن لگتا ہے. 1 لاکھ. ڈاکٹروں پہ اتنے بڑے اعتماد کر لیتے ہو, اپنے محبوب پیغمبر کی پیاری زبان پہ یقین کرتے ہوئے 1 لاکھ روپے اپنے رشتہ داروں پہ لگا دو. پھر دیکھ رہا بیماری اور غربتیں کیسے ختم ہوتی ہیں. علی پاک کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سکون والی زندگی گزارنے کے لیے کیا وصیت کی تھی؟ علی تیرے گھر میں برکتیں اور رحمتیں کیسے آئے گی؟ سل من قطع کا, جو تجھ سے رشتہ دار تعلق کاٹے تو اس سے ملاتے رہنا. واعف عمن ظلمک, اگر تیرا رشتہ دار تجھ پہ ظلم زیادتی کرے تو اپنے رشتہ دار کو معاف کرتے رہنا. معاف کرتے رہنا. معاف کرنے سے سکون والی زندگی گزرے گی, گھر کے اندر رحمتیں برکتیں آئیں گی. اور میرے محترم بھائیو, اللہ کی اس دھرتی پہ کوئی بھی اللہ کا قریب بھی ایسا نہیں آیا جس کے رشتہ داروں نے اس پہ ظلم نہ کیا ہو. جو بھی اللہ کا قریبی ہوتا ہے نا, جس کا تعلق بھی مسجد سے ہے, جس کا تعلق بھی اللہ کے دین کے ساتھ ہے, اس کے رشتہ داروں نے اس پہ ظلم ضرور کیے.
یہ رشتہ دار ظلم کر رہے ہوتے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے، یہ ظلم زیادتی ہے مجھے اور آپ کو اللہ کے قریب کرنے کے لیے آتی ہے، اگر ہم برداشت کر جائیں تو، اگر ہم صبر کرنا شروع کر دیں۔ لیکن نہیں جی، وہ کون سی بات رہے گی، مولوی صاحب یہ تو ظلم ہی بہت کرتے ہیں، اور ان کے ظلم کی داستان تو اتنی بڑی ہے۔ کہتے ہیں مولوی صاحب اگر آپ ہوتے میری جگہ تو آپ نے بھی معاف نہیں کرنا تھا، کیا ہم پہ ظلم ہو گیا، کیا زیادتی ہو گئی ہے، کیا ہم میں سے کسی پہ ظلم اس کے رشتہ داروں نے یوسف علیہ السلام سے زیادہ کیے؟ یوسف علیہ السلام پہ ظلم کرنے والے کون تھے؟ سگے بھائی تھے، سگے بھائی تھے، چاند سے حسین چہرے والا معصوم بچے مار مار کے کنویں میں پھینک دیے بھائیوں نے، ساری رات معصوم بچہ یوسف کنویں میں روتے رہے، باپ گھر میں روتا رہا۔ یہ ظلم کرنے والے کون تھے؟ سگے بھائی تھے۔ اگر میں اور آپ دیندار اپنے آپ کو سمجھتے ہیں نا، انتظار کیا کریں، رشتہ دار ظلم کرتے ہیں، برداشت کرو، صبر کرو، معاف کرو۔ ابھی بھی ان کے ظلم ختم نہیں ہوا، اگلے دن آئے، دیکھا کیا بنے، دیکھا ایک قافلے والوں نے نکالا ہوا، دور سے غصے میں آ گئے، یہ ہمارا گندا بھاگا ہوا غلام تمہارے آتا ہے، اور ایسے غلام کو ہم نہیں رکھتے، 2 پیسے ہمیں، یہ غلام تم لے جاؤ۔ اپنے سگے بھائی کو غلام بنا کے بیچ دی ہے، کہتے ہیں نیک ہو جائیں گے بعد میں۔ اتنا بڑا ظلم، یوسف علیہ السلام منڈیوں میں بکتے رہے، دیش سے نکال دیے گئے۔ اپنے وطن کی، اپنے علاقے کی محبت پوچھو جو پردیس میں رہتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام پہ اتنا بڑا ظلم کرنے والے کون تھے؟ سگے بھائی تھے، بکتے بکاتے غلام رہے۔ 30 سال کا لمبا عرصہ گزر گیا، 30 سال ہو گئے۔ 30 سال کے عرصے میں بھی قرآن پاک سورہ یوسف پڑھیے، یوسف علیہ السلام نے کسی کے سامنے اپنے بھائیوں کا شکوہ تک نہیں کیا تھا۔ ایسے نہیں اللہ مقام دے دیتا، ایسے نہیں عزت مل جاتی، ایسے نہیں سکون والی زندگی شروع ہو جاتی۔ اللہ پہلے اپنے بندے کو دیکھتا ہے، یہ کیسا ہے، میرے ساتھ تعلق اس کا کیسا ہے۔ وہ اللہ شہنشاہ ہے، آزماتا ہے تو کمال کرتا ہے۔ یوسف علیہ السلام کو شاہی گھر سے نکلوا کے اللہ پاک نے جیل میں بند کروا دیا تھا، کہ جیل کی دکھ بڑی جب زندگی شروع ہوتی ہے پھر بندے کو بڑی داستانیں یاد آتی۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ، یوسف علیہ السلام کو جیل میں بھی کئی سال گزر گئے، لیکن کئی سالوں میں بھی یوسف علیہ السلام نے جیل میں بھی اپنے بھائیوں کا شکوہ کسی کے سامنے نہیں کیا تھا۔ میں اور آپ تو 5 منٹ کسی کے پاس بیٹھ جائیں تو لائنیں لگا دیتے ہیں، مولوی صاحب میرا بھائی مجھ سے یوں کرتا ہے، بہن یوں کرتی ہے، کزن یوں کرتا ہے، خالہ یوں کرتی ہے۔ تو اور میں اپنا یہ سارا معاملہ اللہ کے سپرد کر، اللہ دیکھ رہا ہوتا ہے، اللہ کو سزا دینا بھی آتا ہے، اللہ کو جزا دینا بھی آتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کوئی بھی ایسا عمل نہیں جس کی جزا سزا اللہ نے نقد رکھی ہو سوائے رشتہ داری والے معاملے کے، اس کی جزا بھی اللہ نقد دیتا ہے، سزا بھی نقد دیتا ہے۔ یوسف علیہ السلام جو اتنا لمبا صبر کرتے رہے، اللہ پاک نے ان کو مصر کے جیل خانہ سے نکال کر مصر کا بادشاہ بنا دیا تھا، اور مقابلے میں دوسرے یوسف علیہ السلام نے تو ان کو کوئی بد دعا نہیں دی، یوسف علیہ السلام نے تو ان سے انتقام لینے کی کوئی خواہش کسی کے سامنے ظاہر نہیں کی، لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اللہ کہتا ہے وَمَا ظَلَمُونَا، یہ ہم پہ ظلم نہیں کرتے، یہ اپنا جرم کرتے ہیں، اپنا بگاڑتے ہیں، اپنا نقصان کرتے ہیں۔
اللہ کہتا ہے ہم بندو تم پہ ظلم نہیں کرتے، تم خود ظلم کرتے ہو۔ وہ بھائی دلی دل میں تو اس وقت بڑے خوش تھے، ہم نے باپ کو گیڑا دیا، چکر دیا، باپ کو پتہ ہی نہیں چلنے دیا۔ لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہوتا ہے نا، سزا بھی اللہ نقد دیتا ہے آہستہ آہستہ، اور ان کے گھر کا آٹا بھی ختم ہو گیا، غربت نے ڈیرے ڈال لیے۔ جب رشتہ داروں پہ حسد، رشتہ داروں سے بغض، رشتہ داروں پہ ظلم بندہ نہیں چھوڑتا، پھر پیغمبر کے گھر بھی ہو، دنیا کے اندر نقد سزا آ جاتی۔ پتے کھانے پہ مجبور ہو گئے تھے، پتے کھانے پہ، درختوں کی جڑیں چبایا کرتے تھے۔ وہ آج میں اور آپ بڑے خوش ہوتے ہیں، کیس تو مولوی صاحب میرا جھوٹا ہی تھا، لیکن وکیل بہت تگڑا تھا، اتنی تو اس کی فیس تھی، اس نے جج کو ایسا گیڑا دیا کہ جھوٹا کیس میں جیت گیا ہوں۔ ارے نادان، رشتہ داروں کے خلاف تو کیس جیتا نہیں، تو ہار گئے، اس جیت میں تیری ہار ہے۔ اگر تجھ پہ ظلم ہو گیا ہے تو ہارا نہیں، تو جیت گیا ہے، صبر کر، معاف کر۔ وہ تو سمجھ رہے تھے ہم جیت گئے ہیں، غربت آ گئی، گھر کا آٹا ختم، کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں، بچے روتے ہیں بھوک سے۔ پتا چلا کوئی دنیا کے اندر سخی ہو جو ہمیں غلہ دے دے۔ پتا چلا مصر کا ایک نیا بادشاہ بنا ہے، وہ بڑا سخی انسان ہے، بڑے لوگوں میں غلے تقسیم کرتا ہے۔ بوریے اٹھائے ہوئے یوسف علیہ السلام کے دربار میں پہنچے، اللہ کا قرآن کہتا ہے یوسف علیہ السلام نے دیکھتے ہی پہچان لیا کہ یہ تو مجھے مارنے والے میرے بھائی آ گئے، کنویں میں پھینکنے والے میرے بھائی میرے پاس آئے، انہوں نے تو مجھے غلام بنا کے بیچ دیا تھا۔ اللہ کی قسم، سورہ یوسف میرے رب نے حق سچ نازل کی ہے، میرے اور آپ کے لیے بڑا سبق ہے، گھر کو اسلامی بنانے کے لیے۔ اپنے رشتہ دار ظالموں پہ بھی احسان کرنا بہت بڑی بات ہے۔ اینٹ کا جواب پتھر سے تو سارے ہی لے لیتے، یہ کوئی کمال نہیں، یہ کوئی بہادری نہیں۔ بہادری یہ ہے ظلم کرتا رہے آپ احسان کرتے رہے۔ وہی سونے کے سکے جس کی خاطر اپنے بھائی کو بیچا تھا وہ لے کے آ گئے، اے بادشاہ ہم نے سنے تم بڑے سخی انسان ہو، کئی دن گزر جاتے ہمیں کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ملتا، کہ ہمارے پاس چند سونے کے سکے ہیں، یہ لے لو اور ہمیں غلہ دے دو، ہم پہ احسان کر دو۔ یہ پیسے تو تھوڑے لیکن ہم پہ احسان کرو، ہماری فیملی بہت بڑی ہے، بہت بڑا غلہ ہو تو کچھ دن ہمارے گزر سکتے ہیں۔ مزہ نہیں آ گیا یوسف علیہ السلام کو؟ اللہ نے بادشاہی بھی دی، حکومت بھی دی، چاہتے تو ایک ایک تھپڑ کا بدلہ لے سکتے تھے، لیکن یہ کون سی بہادری والی بات ہے؟ یوسف علیہ السلام نے اور ان کے بوریے بھی غلے سے بھر دیے، پیسے بھی واپس کر دیے۔ احسان پہ احسان ظالموں پہ۔ گھر جا کے کہتے بابا وہ واقعی بادشاہ بڑا سخی آدمی ہے، دیکھ بابا اس نے غلہ بھی وافر دے دیے اور اس نے ہمیں پیسے بھی واپس کر دیے۔ پھر آئے، پھر غلہ دے دیا، پھر آئے۔ یوسف علیہ السلام کہنے لگے وہ کوئی یوسف کو بھی تم جانتے ہو، تم یوسف سے کیا سلوک کیا کرتے تھے؟ اب ان کی آنکھ کھلی ہے کہ یوسف کی داستان 40 سال ہو گئے، قصہ ختم، یہ بادشاہ مصر کا، اس کو یوسف کا کیسے پتہ چل گیا؟ کہنے لگے اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، کہیں آپ یوسف ہی تو نہیں ہیں؟ کہا ہاں انا یوسف، میں یوسف ہی ہوں، بچپن میں تمہارے تھپڑ کھانے والا میں یوسف ہی ہوں، بکنے والا میں یوسف ہی ہوں۔ بھائی تھر تھر کانپنے لگے، یوسف مصر کا بادشاہ جس کے کنٹرول میں مصر کی فوج ہے،
وہ آج ہمیں چھوڑے گا تو نہیں. وہ ڈر رہے ہیں, کانپ رہے ہیں. یوسف علیہ السلام نے کیا فرمایا, کیوں ڈرتے ہو؟ تمہارے ظلم کی داستان تو بہت لمبی ہے, لیکن تم میرے رشتہ دار بھائی ہو. لا تثریب علیکم اليوم, آج تم سے کوئی بدلہ نہیں. یغفر اللہ لکم, میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے تو میرا اللہ بھی تمہیں معاف کر دے گا. جو بھی اللہ کا قریبی آتا ہے نا, اس کے رشتہ دار اس پہ ظلم کرتے ہی ہیں. میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر کو کیسے نکالا گیا؟ جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی کہتے ہیں, آپ رو رہے بیت اللہ پہ آخری نگاہ ڈالتے ہوئے, آپ روتے ہوئے کہہ رہے, اے اللہ کے گھر, میرے دل میں تیری محبت بڑی ہے, تیرا پیار بڑا ہے, دل نہیں چاہتا کہ میں تجھے چھوڑ کے چلا جاؤں, لیکن میری قوم کے لوگ مجھے رہنے نہیں دے رہے. اگر یہ میرے خاندان والے مجھے نکلنے پہ مجبور نہ کرتے, میں کبھی نہ نکلتا. آپ نے 50 سال گزارے تھے نا مکہ پاک میں, اپنا وطن, اپنا دیش, جہاں جوانی, جہاں بچپنا. روتے ہوئے آپ نکلے کہ اب تو گلیوں میں میرے رشتہ داروں نے اعلان کروا دیے, جو محمد کا سر کاٹے گا اس کو 100 اونٹ انعام دیے جائیں. اب میرے خاندان والے مجھے رہنے نہیں دے رہے. نکلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 10-12 ہزار کا لشکر لے کر چند سالوں بعد فاتحانہ حیثیت سے مکہ میں داخل ہو رہے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اونچی جگہ تشریف فرمائے, سارے مکہ کے لوگ قیدی بن کے سامنے بیٹھے. وہ میرے محبوب پیغمبر کی تعلیمات کیا ہے؟ آپ نے پوچھا, اے مکہ والو, تمہارے سارے ظلم مجھے یاد ہے. میں بازاروں میں دعوت دیا کرتا تھا, تم پیچھے سے پتھر برسایا کرتے تھے, سب مجھے یاد ہے. میری بیٹیوں کو تم نے طلاقیں دی, تم نے میری بیٹیوں کو شہید کیا. اے مکہ والوں, میں جانتا ہوں میرے بلال کو تپتے انگاروں پہ تم لٹھانے والے, تمہارے ظلم کی ساری داستان مجھے یاد ہے, لیکن تم بھی فیصلہ کرو, آج تمہیں مجھ سے کیا توقع ہے, کیا ہونا چاہیے؟ انہوں نے کہا, کریم باپ کے کریم بیٹے کو اچھی توقع ہے. آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا, مثلی ومثلکم کمثل یوسف, میری اور تمہاری مثال یوسف علیہ السلام کی طرح ہے. اگر تمہارے ظلم کی داستان بہت لمبی ہے تو یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے بھی ظلم کی داستان بہت لمبی تھی. اگر وہ اپنے بھائیوں کو معاف کر سکتے ہیں تو میں تمہیں کیوں نہیں معاف کر سکتا؟ اور مکہ والو, تم اسلام کو قبول کرو, محمد تمہیں سارے ظلم معاف کرتا ہے. آپ نے اپنے خاندان والوں کو معاف کیا ہے بادشاہی ملنے کے بعد. ہم آرزو لیے بیٹھے ہیں, اپنا بیڑا غرق کر رہے ہیں کہ کبھی تو میری داڑ کے نیچے آئے گا نا. نہیں, معاف کرے, صبر کرے. واعف عمن ظلم کا, ظلم ہوتا رہے, آپ معاف کرے, اللہ ان سے پوچھ لے گا. آخری بات عرض کرتا ہوں, بات کو ختم کرتے. جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کے خالہ کے بیٹے تھے مصطح رضی اللہ تعالیٰ, غریب تھے. جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ان کو پورے مہینے کا خرچہ دیا کرتے تھے, خرچ کرتے تھے, رشتہ دار تھا. جب آپ کی بیٹی پہ تہمت لگی تو منافقین کی باتوں میں مصطح بھی آ گئے. اللہ نے قرآن نازل کیا کہ جو تہمت لگانے والوں میں تھے ان کو 80 کوڑے لگاؤ. اب سیدنا مصطح کو کوڑے لگنے لگے تو جناب ابوبکر صدیق نے دیکھا, مصطح تم بھی شامل تھے. مصطح, پورا مدینہ بھی مخالف ہو جاتا, تیرا حق نہیں بنتا تھا. جس پہ بندہ احسان کرتا ہو, وہ جرم کرے, قصور کرے تو بندے کو غصہ زیادہ آتا ہے. جناب ابوبکر صدیق کہتے ہیں, مصطح اللہ کی قسم ہے, آئندہ سے ابوبکر تجھ پہ 1 روپیہ بھی خرچ نہیں کرے گا, تیرا میرا تعلق ختم. اب ٹھنڈے دل کے ساتھ سوچیں, مصطح ایک انسان ہے. میری اور آپ کی کوشش چاہت یہ ہوتی ہے کہ میرے رشتہ داروں کو فرشتہ ہونا چاہیے, حالانکہ ایسا ہو نہیں سکتا. میں اور آپ انسان ہیں, ہمارے رشتہ دار بھی انسان ہی ہوتے ہیں, ان سے کمی کوتاہی غلطی ہو سکتی ہے.
اب مستہ بھی ایک انسان ہے، ان سے غلطی ہو گئی، اللہ نے سزا دلوائی ہے کہ ان کو 80 کوڑے لگاؤ۔ اب جناب ابوبکر صدیق کا یہ حق نہیں بنتا تھا کہ وہ ایسی بات کرتے۔ اللہ نے فوراً قرآن پاک نازل کر دیا، وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَىٰ۔ وہ کیسے خوش نصیب لوگ تھے جن سے غلطی ہوتی ان کی اصلاح کے لیے اللہ قرآن نازل کرتا تھا۔ اللہ نے کہا ابوبکر یہ جو تم نے بات کی ہے یہ تمہاری شان نہیں ہے، تم بڑے فضل والے ہو، تمہارا مقام بڑا علی شان ہے۔ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، ابوبکر کیا تم پسند نہیں کرتے کہ اللہ تجھے معاف کر دے؟ جناب ابوبکر رو پڑے، اللہ کیوں نہیں، میں تو سب کچھ قربان اس لیے کرتا ہوں کہ تم مجھے معاف کر دے۔ کہا ابوبکر تم مستہ کو معاف کرو، اللہ تجھے معاف کر دے گا۔ ادھر ہی کھڑے، نرم دل تھے، قرآن اثر کرتا تھا۔ ہمیں تو زندگی گزر گئی ہے، ٹس سے مس نہیں نہ ہو رہے، ادھر ہی کھڑے فیصلہ کرتے ہوئے کیا کہتے، اے مستہ ابوبکر قسم کا کفارہ ادا کرے گا، اور میں نے تجھے دل سے معاف کیا ہے، جیسے میں تجھ پہ پہلے احسان کرتا تھا، پہلے خرچ کرتا تھا، آئندہ سے بھی تجھ پہ ایسے ہی خرچ کیا کروں گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت برکت حاصل کرنے کے لیے، سکون والی زندگی گزارنے کے لیے علی پاک کو جو وصیت دی تھی، اپنے گھر کے اندر اپنے بچوں کو سکھاؤ، اپنے بیٹوں کو تعلیم دو، یہ شراکت والا نظریہ میرے شریک ہے، فلاں فائدہ لے جائے، فلاں کا سر اونچا ہو جائے کوئی بات نہیں، یہ میرا شریک ہے، اس کا سر اونچا نہ ہو، یہ ہندوانہ سوچ ہے، اسلامی سوچ نہیں۔ اپنے رشتہ داروں کو فائدہ دو، ان کے ساتھ احسان کیا کرو، ان سے کمی کوتاہی ہو جائے معاف کرنا سیکھو، یہی سکون والی زندگی کی علی پاک کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی تھی، سل من قطع کا، علی جو تعلق کاٹے تو اس سے ملایا کر، آتی من حرم کا، جو تجھے ضرورت کی چیز نہ دے وہ مانگے تو اس کو دے دیا کر، وہ من ظلم کا، تیرا رشتہ دار تجھ پہ ظلم کرے تو اس کو معاف کیا کر۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر